السلام علیکم ایوری ون. آج ہم نے بکھرتی محبت کے انمول موتی کا پارٹ 3 پڑھنا ہے اور اس کی مزید 2 پارٹس آئیں گے. اس کے بعد ہمیں جو ناول سٹارٹ کرنا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، اس لیے آپ جو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی کوئی ویڈیو آئے تو آپ کو پتہ چل جائے. چلیں ہم اپنا ناول سٹارٹ کرتے ہیں. لیکچر لے کر وہ گراؤنڈ میں اپنے کلاس فیلو حسن کے ساتھ بیٹھا تھا، کچھ ڈسکس کر رہا تھا جب اس کا دھیان ایک ہنسی سے اپنی طرف کھینچا تھا. بلا شبہ وہ ماسرہ تھی، جامنی رنگ کی شلوار قمیض پہنے، سفید دوپٹہ جس میں جامنی رنگ کے بڑے بڑے پھول بنے تھے اوڑے وہ اسے اپنی طرف متوجہ کر گئی تھی. شاز نے مبہوت ہو کر اس کی ہنسی سنی تھی. شاز یار، اسکوئر لینے سے پہلے تک تو ٹھیک ہی ہے سارا سوال، لیکن اسکوئر لیتے ہی جیسے سارے سوال کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اور میں تو بولتے بولتے حسن رکا اور شاز کو دیکھنے لگا جو مسلسل ماسرہ کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا. حسن نے اس کی نظروں کا تعقب کیا تو ماسرہ کو دیکھ کر وہ شرارت سے مسکرایا تھا. بھابی واقعی پیاری ہے، میری طرف سے ڈن ہے. حسن نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ حواس میں نظر آیا تھا. حسن کو گھورتے ہوئے وہ دوبارہ رجسٹر پر جھک کر سوال حل کرنے لگا تھا. اس بار اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی. حسن نے بغور سے دیکھا تھا. شاز، میں مذاق کر رہا تھا یار، تم اتنی سنجیدہ کیوں ہو گئے ہو؟ حسن کی بات پر اس کے دائیں ہاتھ میں موجود پن پر گرفت مضبوط ہوئی تھی. حسن، مجھے کام ہے، میں چلتا ہوں، باقی کے سوال کل کریں گے. شاز یہ بول کر وہاں سے اپنی کتابیں لیے چلا گیا تھا جبکہ حسن نے حیرانگی سے اس کے سنجیدگی کو دیکھا تھا. گراؤنڈ سے جاتے ہوئے اچانک اس کا دھیان وہاں موجود ایک لڑکے پر گیا تھا جو ماسرہ سے چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھا اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا. شاز کا غصہ ایک لمحے میں سوا نیزے پر پہنچا تھا. وہ تیز سے قدم اٹھاتے ہوئے ماسرہ تک پہنچا تھا. اٹھو یہاں سے. شاز کی سرد آواز پر ماسرہ کی ہنسی کو بریک لگی تھی. اوپر چہرہ کر کے اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا تھا جو آنکھوں میں سرخی لیے اسے سانس روکنے پر مجبور کر گیا تھا. آپ؟ ماسرہ خشک لبوں پر زبان پھیر کر شاز کو دیکھ کر بولی تھی. شاز نے اس لڑکے کو گھورا تھا جو ماسرہ کو دیکھ رہا تھا. شاز کی ایک گھوری پر وہ گڑبڑا کر وہاں سے چلا گیا تھا. شاز کی دو دھیا رنگت میں سرخی نمایاں ہو رہی تھی جبکہ گردن کی رگیں واضح اس کے ضبط کے مراحل کو ظاہر کر رہی تھیں. سنائی نہیں دے رہا، اٹھو یہاں سے. شاز کے جبڑے تنے ہوئے تھے. ماسرہ جلدی سے اٹھی اور وہاں سے پارکنگ کی جانب بڑھ گئی. شاز کا یہ روپ اس کے حواس طلب کر چکا تھا. وہ خوف کے زیر اثر تھی. پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے 2 مرتبہ اس کا پاؤں ڈگمگایا تھا لیکن وہ بروقت سنبھل گئی تھی. پارکنگ سے باہر ابھی جا رہی تھی جب کسی نے اس کی دائیں کوہنی کو سختی سے پکڑ کر اپنی جانب موڑا تھا. اس سے پہلے وہ چیختی شاز اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ چکا تھا. شاز اس کے پیچھے ہی آ رہا تھا اور اسے پارکنگ سے زیادہ دیکھ کر جلدی سے اس کی جانب بڑھا تھا. ماسرہ اس کے چہرے پر غصہ دیکھ کر سختی سے اپنی آنکھوں کو بند کر گئی تھی. شاز کا غصہ اس کی اس ادا سے ایک پل میں ختم ہوا تھا. اس کے چہرے کو اپنی نگاہوں سے حفظ کرنے کی کامیاب کوشش میں وہ مسکرایا تھا. مسکرا کر اس نے ماسرہ کی کونے کو چھوڑ کر اس کی کلائی کو پکڑا اور پھر بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اسے اپنی گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا. ماسرہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا. شاز کے دل کو کچھ ہوا تھا. ایک سوال اس کے ذہن میں ابھرا تھا. کس حق سے وہ اس کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے؟ کیوں اس پر اپنی نگاہوں کا پہرا لگا کر اسے پابند کر رہا ہے؟ اس کیوں کا جواب اس کے بہتے اشکوں نے دیا تھا جو رخساروں کی زینت بنے اس کا ضبط آزما رہے تھے. اپنے پروں پر ان موتیوں کو چننے کی خواہش نے جب سر اٹھایا تھا بس اسی لمحے شاز شاہنواز اپنا دل ماسرہ کے پاس قید کروا گیا تھا. اسٹاپ کرائنگ، وہ غصے سے بولا تو ماسرہ نے ایک نظر اسے دیکھا اور جلدی سے اپنے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسو صاف کیے. اس کی اس حرکت پر شاز کا دل دھڑکا تھا. بے ساختہ نظروں کا زاویہ موڑ کر وہ خود کو کسی بھی گستاخی سے روک گیا تھا. پلیز مجھے جانے دیں، ایک التجائی آواز پر وہ اسے پھر سے دیکھنے پر مجبور ہوا تھا. شادی کرو گے مجھ سے؟ شاز نے جیسے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا. اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ جیسے خود کو ڈوبتا محسوس کر رہا تھا. کیسی محبت کر بیٹھا تھا وہ. ایک لمحے میں وہ زندگی بدلتے ہوئے محسوس کر رہا تھا. ماسرہ نے پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا. یہ آپ کیا بول رہے ہیں؟ پلیز مجھے جانے دیں. سوال پوچھ کر وہ پھر سے التجا کر بیٹھی تھی. پہلے میرے سوال کا جواب دو، شادی کرو گی مجھ سے؟ شاز نے اسے گھورا اور دوبارہ سے اس کا دایاں بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا. ایک کٹی پتنگ کی طرح وہ اس کے سینے سے بمشکل ٹکراتے ہوئے بچی تھی. اس کے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کر وہ فاصلہ برقرار رکھ کر گئی تھی. دھڑکنوں کا شور گاڑی میں موجود خاموشی کو توڑ رہا تھا. دونوں نے ایک دوسرے کی قربت میں جیسے پگھل رہے تھے. شاز کی آنکھوں میں ایک پل میں خمار اترا تھا. اس کی بولتی آنکھوں سے ماسرہ کو خوف
خوف محسوس ہوا تھا۔ جذبات کے سمندر میں بہہ کر وہ ماسرہ کو خود تک محدود کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی لرزتی پلکوں سے ہوتی نگاہیں اس کے لبوں کی کپاہٹ پر رکی تھیں۔ اس کے چہرے کے تمام نقوش کو وہ اپنی نگاہوں سے چھو رہا تھا۔ رخساروں پر بڑھتا گلال مقابل کے جذبات کے تمام بند توڑ رہا تھا۔ خود کو بے بس محسوس کر کے ماسرہ کی آنکھوں سے اشکوں نے اس کے رخساروں کو زینت بنایا تھا۔ وہ بے خود سا جھکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے آنسوں کو اپنے لبوں سے چنتا، ماسرہ جلدی سے اسے دھکا دے کر پیچھے ہوئی۔ شاز جیسے کسی ٹرانس سے باہر نکلا تھا۔ ماسرہ کے بازو پر اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑی تھی۔ ماسرہ کی آنکھوں میں اس وقت صرف اپنے لیے وہ ایک جذبہ دیکھ رہا تھا جو شاید وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ خوف کا تاثر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق ہوا تھا۔ ماسرہ، وہ چٹاخ تھپڑ کی آواز پر گاڑی میں سکوت چھا گیا تھا۔ ماسرہ نے شاز کو تھپڑ مار کر اسے نفرت سے دیکھا تھا۔ اپنی ہوس کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈو مسٹر، میری ذات کو اپنے لیے وقتی تسکین کا ذریعہ نہیں بناؤ۔ اتنے قریب آنے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ تم جس لڑکی کو چھو رہے ہو وہ کسی کی امانت بھی ہو سکتی ہے۔ ماسرہ کے لفظوں پر وہ نظریں چرا گیا تھا۔ ایم سوری، وہ پتہ نہیں کیسے شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، گاڑی کا لاک کھولو، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ماسرہ کی بات پر وہ گاڑی کا لاک کھول چکا تھا۔ ماسرہ گاڑی سے اتری تھی۔ اپنی گندی نظریں آئندہ میرے وجود پر گاڑنے سے پہلے سوچ لینا کہ میں کسی کی بیوی ہوں، اور اگر اب تم میرے راستے میں آئے تو میرا شوہر تمہیں جان سے مار دے گا۔ ماسرہ یہ بول کر وہاں سے چلی گئی تھی جبکہ شاز اس کے لفظوں پر سنسا ہو گیا تھا۔ محبت کا محل چھن سے ٹوٹا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے دائیں گال پر پھسلا تھا۔ شیئرنگ پر سر ٹکائے وہ اب رو دیا تھا۔ شاہ نواز رو دیا تھا اپنی محبت کو پانے سے پہلے کھونے کے لیے۔ وہ مضبوط مرد رویا تھا خود کو اپنی محبت کے آگے قابل نفرت بنانے کے لیے۔ وہ کسی کی بیوی کو اپنے دل میں جگہ کیسے دے سکتا تھا؟ مختلف سوچوں سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ کر وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایک ان دیکھی منزل کی جانب وہ چل پڑا تھا۔ قسمت اس کی حالت پر مسکرا کر رہ گئی تھی۔ ماضی۔ دستک کی آواز پر وہ دروازے کی سمت متوجہ ہوا تھا جہاں شاہ نواز خان مسکرا کر اندر داخل ہو رہے تھے۔ شاہ جو اپنے کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھا ٹیبل پر کتابیں رکھے نوٹس بنانے میں مصروف تھا، شاہ نواز کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ پاپا آپ، مجھے لگتا ہے لالا کے کمرے میں جانا تھا، آپ نے غلطی سے یہاں آ گئے ہیں۔ شاز کھڑے ہو کر ان کو صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے خوش اخلاقی سے آنکھوں میں شرارت لیے بولا تھا۔ پڑھ رہے تھے؟ شاہ نواز خان اس کی کتابوں کو دیکھ کر اس کی بات کو مکمل نظر انداز کر کے بولے اور ساتھ ہی صوفے پر براجمان ہو کر اس کی ایک کتاب کو پکڑ کر سرسری سا دیکھنے لگے۔ شاز بھی ان کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے تم سے ایک بات کرنی ہے شاز۔ شاہ نواز خان نے تمہید باندھی تھی۔ بولیں پاپا، کیا بات ہے؟ شاز نے جب آپ کے چہرے پر سنجیدگی دیکھی تو سوالیہ نظروں سے ان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ شاز میرا ایک بہت اچھا ورکر ہے سجاول، بہت ایماندار اور محنت کرنے والا انسان، اور وہی سجاول نا جس نے کچھ دن پہلے آپ کو ایک ایکسیڈنٹ سے بچایا تھا اور خود کی ٹانگیں اس کے ایکسیڈنٹ میں کھو بیٹھا تھا۔ لیکن پاپا یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں آپ؟ شاز نے ان کی بات درمیان سے کاٹ کر سنجیدگی سے پوچھا تھا۔ شاہ نواز نے ایک لمبی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے اپنی بات کا دوبارہ آغاز کیا تھا۔ اس کی ایک بیٹی ہے جس کا میں چاہتا ہوں تم سے نکاح ہو جائے۔ اپنے باپ کی بات پر وہ شوق کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگا۔ پاپا یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ دیکھو شاز، سجاول ایک ورکر کے ساتھ ساتھ میرا بہت اچھا دوست بھی ہے۔ اگر وہ حادثے کا شکار نہ ہوتا تو شاید آج میں تمہارے سامنے بالکل ذکر نہ کرتا، لیکن وہ حادثے کا شکار میری وجہ سے ہوا ہے۔ وہ ڈر گیا ہے اپنی بیٹی کے فیوچر کو لے کر۔ میں نے بہت سمجھایا لیکن اس کا ڈر ختم نہیں ہو رہا۔ میرے پاس اسے یقین دلانے کا یہ واحد راستہ ہے کہ اس کی بیٹی کا مستقبل محفوظ ہے۔ اب تم بتاؤ کون سی ڈیٹ رکھوں میں نکاح کی؟ شاہ نواز سنجیدگی سے بولتے ہوئے آخر میں سوالیہ نظروں سے شاز کو دیکھنے لگے جو اسپاٹ لہجے میں انہیں دیکھ رہا تھا۔ پاپا سوری لیکن میں نہیں کر سکتا نکاح۔ شاز نے جلد چرا کر بولا تو شاہ نواز خان کی پیشانی پر لکیریں ابھری تھیں۔ نکاح انکار کی وجہ بتاؤ۔ اپنے باپ کی دھیمی مگر سخت آواز پر وہ لرز گیا تھا۔ پاپا کیا لالا کا تجربہ کافی نہیں ہے؟ وہ مشکل وہ اپنی زندگی میں آہن کے ساتھ سیٹ ہوئے ہیں، اور فالتو کے جواز مت دو شاہ نواز خان، اس کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا، اور ویسے بھی میں نے پہلے اس سے ہی نکاح کی بات کی تھی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے نہیں کہ وہ اب شادی نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ آہن کو کسی غیر عورت کو سونپنا نہیں چاہتا۔ شاہ نواز نے درشتی سے اس کی بات کاٹ کر لہجہ اپنایا تھا۔ شاز نے خفگی سے شاہ نواز کو دیکھا تھا۔ پاپا پلیز سمجھے نا، میں نہیں کر سکتا، مجھے اپنے پڑھائی پر توجہ دینی ہے، بزنس کی دنیا میں ایک نام بنانا ہے، اور آپ مجھے پابند کر رہے ہیں۔ شاز کی بات پر شاہ نواز خان اپنی جگہ سے اٹھ گئے تھے اور بنا اس کی طرف دیکھے کمرے سے جانے لگے جب شاز ان کے سامنے آ گیا۔ اب ناراض کیوں ہو رہے ہیں آپ؟ انکار کی وجہ تو بتا دی ہے، شاز نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روحان سے لہجے میں کہا۔ وہ بھلا کب اپنے باپ کی ناراضگی کو برداشت کر سکتا تھا؟ تینوں بھائی باپ کی ذرا سی بے رخی پر جیسے رو دینے والے ہو جاتے تھے۔ تمہارا جواب سن چکا ہوں میں، اس لیے ہٹو راستے سے۔
شاہ نواز سنجیدگی سے بولتے ہوئے اسے دیکھنے سے مکمل گریز کر گئے تھے۔ شاز کی تو جیسے جان پر بنائی تھی اپنے باپ کی بے رخی دیکھ کر۔ وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگا تھا۔ ناراض تو مت ہوں، آپ جانتے ہیں میں آپ کی ناراضگی کسی بھی صورت افورڈ نہیں کر سکتا۔ تم لوگ کافی بڑے ہو چکے ہو، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہو، تم لوگوں کو اب اپنے باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ نواز نے ہنوز ناراضگی سے اس کے بازو اپنے گرد سے ہٹائے تھے۔ شاز نے بے بسی سے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ یہ آپ اچھا نہیں کر رہے ناراض ہو کر، ہماری زندگی کے تمام اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ جو فیصلہ لیں گے مجھے منظور ہوگا۔ شاز نے دوبارہ سے ان کے گرد بازو رکھ کر حصار قائم کیا تھا۔ شاہ نواز خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، دل اطمینان سے جیسے سرشار ہوا تھا۔ اس کے بالوں پر بوسہ دے کر انہوں نے شاز کو شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا تھا۔ زندگی کے اس فیصلے پر تم کبھی نہیں پچھتاؤ گے شاہ نواز خان، یہ تمہارے باپ کا تم سے وعدہ ہے۔ شاہ نواز خان کے لہجے میں بولتا یقین شاز کو انہیں دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ شاز بمشکل ہی مسکرا سکا۔ اپنے باپ کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن دل سے وہ راضی بالکل نہیں ہوا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ بعد میں اپنے باپ کو سمجھا کر اس لڑکے کو اپنی زندگی سے نکال دے گا، لیکن قسمت میں ایسا کارباری کیا تھا کہ وقت دیکھتا رہ گیا۔ حال سوپ کا باؤل کچن میں رکھ کر وہ دوبارہ فاز کے کمرے کی جانب جا رہی تھی جب لاؤنج میں صوفے پر بیٹھا فاز، جو وہ فائلز پڑھ رہا تھا جسے افروزہ لے کر آئی تھی، نے افروزہ کو آواز دی تھی۔ مس سیاب۔ فاز کی سنجیدہ آواز پر وہ پلٹ کر اسے سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ جی سر، اعتماد سے جواب دیا تھا۔ یہ فائلز میں نے ریڈ کر لی ہیں اور سائن بھی کر دیے ہیں، اب آپ جا سکتی ہیں اور جا کر یہ فائلز سفیر کو دے دیجیے گا۔ فاز نے فائلز اس کی طرف بڑھائیں تو وہ افروزہ نے اسے پکڑا اور دوبارہ ٹیبل پر رکھ دیا۔ فاز نے ناسمجھی سے اس کی یہ حرکت دیکھی تھی۔ افروزہ وہ فائل وہیں رکھ کر دوبارہ فاز کے کمرے کی جانب جانے لگی جب فاز کی بھینچی آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ مس سیاب، فائلز لے کر آفس میں جائیں، سنائی نہیں دے رہا آپ کو؟ سنائی بھی دے رہا ہے اور دکھائی بھی، لیکن میں آہن کو سلا کر جاؤں گی۔ وہ پلٹے بھی نہ بولی اور قدموں کو ایک بار پھر فاز کے کمرے کی جانب لے گئی۔ دروازے کے ہینڈل پر رکھا ہاتھ رکھ کر ابھی وہ دروازہ کھولنے ہی والی تھی جب فاز نے غصے سے اسے اس کا دایاں بازو پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ افروزہ نے چیخنے کے لیے منہ کھولا تھا، لیکن فاز نے اس کا ارادہ بھانپ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ افروزہ نے حیرت اور صدمے سے اپنے سے چند انچ دور کھڑے فاز کو دیکھا تھا، جس کی ہیزل گرین آنکھوں میں سرخی چھا گئی تھی، جبڑے سختی سے تنے ہوئے تھے، گردن کی رگیں پھول گئی تھیں، یقیناً وہ ضبط کے کڑے مراحل میں تھا۔ افروزہ نے تھوک نگل کر اسے دیکھا تھا۔ جب ایک بار کہوں تو سن لیا کریں مس سیاب، دوبارہ مجھے اپنی بات دہرانے کی عادت نہیں ہے۔ بولتے ہوئے فاز کی سانسیں افروزہ کے چہرے پر پڑ رہی تھیں، جس کے باعث افروزہ کو اپنا چہرہ جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ چند انچ کی دوری پر وہ اپنے غصے کی آگ میں اسے بھی جلا کر خاک کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے بازو پر فاز کی گرفت مسلسل سخت ہو رہی تھی۔ اس تکلیف پر افروزہ کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی، لیکن وہ عام لڑکی ہرگز نہیں تھی جو اس تکلیف پر رونا شروع کر دیتی۔ وہ افروزہ سیاب تھی جسے حالات کا مقابلہ کرنا آتا تھا۔ یو آر ہرٹنگ می سر، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مسلسل مزاحمت کرتے ہوئے بول گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتی نمی کو دیکھ کر فاز مبہوت ہی تو رہ گیا تھا۔ نچلے لب کو سختی سے دانتوں میں دبائے شاید وہ اپنی تکلیف کم کر رہی تھی۔ وہ اس کی قربت میں بھی ذرا سی نہیں پگھلی تھی۔ مطلب صاف تھا، وہ معمولی ہرگز نہیں تھی۔ فاز نے ایک دم اسے چھوڑا تھا۔ میرے بیٹے کو اپنا عادی بنا کر کیا کرنے کے ارادے ہیں تمہارے؟ اگر تم سوچ رہی ہو کہ میرے بیٹے کے ذریعے تم میرے تک پہنچ سکتی ہو تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، کیونکہ فاز شاہ نواز خان کی قربت ہر کسی کو میسر نہیں ہے۔ اپنے لفظوں کے نشتر سے افروزہ کا وجود چھلنی کرتے ہوئے وہ مقابل کو انگاروں پر لٹا گیا تھا۔ افروزہ کی آنکھوں میں بے یقینی کے ساتھ تکلیف کا تاثر بھی تھا، جبکہ فاز تمسخر سے اسے دیکھ کر وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اس بار اسے تکلیف دینے میں کامیاب رہا تھا۔ اس بار وار وہ اس کی روح پر کر گیا تھا، لیکن کمال کا ضبط تھا مقابل کا کہ آنسو پھر بھی نہیں نکلے تھے۔ اب جیسے گرے ہوئے انسان کے ساتھ مجھے کام نہیں کرنا فاز شاہ نواز صاحب۔ ایسی غلط فہمی کیوں ہے آپ کو کہ کسی مجبور کو آپ اپنے لفظوں سے جب چاہیں چھلنی کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہاں کام کرنا میری مجبوری نہیں ہے۔ اور رہی بات آپ کی قربت کی، تو مجھے ایسی خواہش دل میں لانے سے پہلے ہی خود کو قتل کر دینا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں آپ ان سو کالڈ مردوں میں سے ہیں جو ہر عورت کے کردار کو ایک ترازو میں تولتے ہیں۔ قصور آپ کا نہیں ہے، اس میں قصور آپ کی گھٹیا سوچ اور کن ذہنیت کا ہے۔ مجھے ایک ایسے انسان کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا جو خود کو فرشتہ سمجھ کر دوسروں کے وجود کو خاکستر کر دے۔ کل آپ کو ریزگنیشن لیٹر مل جائے گا، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ افروزہ یہ بول کر بنا اس کی طرف دیکھے وہاں سے چلی گئی، جبکہ فاز نے غصے سے اس کی پشت کو دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی اس کا دھیان لاؤنج میں موجود دادا جی پر پڑا تو وہ نظریں چرا گیا تھا اور پھر بنا ان کی طرف دیکھے وہاں سے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ دادا جی نے تعصب سے اس کا رویہ دیکھا تھا۔ السلام علیکم، گھر کے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا تھا۔ سامنے اپنے چچا اور چچی کے ساتھ ان کی بڑی بہو اور نفیس کو دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ نفیس جب سے دبئی سے واپس آیا تھا، اس کی آج ملاقات ہو رہی تھی افروزہ سے۔ افروزہ تو سیدھا اپنے کمرے میں جانے کا ارادہ کر رہی تھی، اب ان کو دیکھ کر مجبوری میں ان کے پاس آ گئی تھی۔
شہرین بھی وہیں موجود تھی۔ دوپہر کے 3 بج رہے تھے۔ افروزہ مسکرا کر چچا چچی سے ملی اور نفیس کو ایک نظر دیکھ کر اپنی بھابھی کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو چکی تھی۔ کیسی ہو روز؟ نفیس کی مسکراتی آواز پر وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مروتاً مسکرا کر وہ جواب میں بولی تھی، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ ویسے تم اتنی جلدی آ گئی آج آفس سے، کیا بھابھی نے کال کر کے بلایا ہے؟ افروزہ کی طرف دیکھتے ہوئے نفیس نے پوچھا تھا۔ مجھے بھابھی نے کال نہیں کی، میری طبیعت تھوڑی خراب تھی تو اس لیے ہاف لیو لے کر آ گئی ہوں۔ افروزہ نے جھوٹ بولا کیونکہ اتنا تو وہ جانتی تھی اگر جاب چھوڑنے کے بارے میں بتایا تو نفیس اور چچا چچی سے پہلے ہی شیرین بھابی ہی ہنگامہ کھڑا کر دیں گی۔ جاؤ آرام کرو، پھر یہاں کیوں بیٹھ گئی ہو؟ نفیس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی اور تشکر بھری نظروں سے دیکھ کر وہاں سے اٹھی اور معذرت کرتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ نفیس کی نظروں نے دور تک اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ قصہ مختصر ہے ہماری الفت کا، کبھی پہلو میں بیٹھو تو سنائیں گے ہم، اشکوں کے دریا میں غوطہ زن ہوئے جب، لبوں سے فقط نکلا یہ تمہاری بے وفائی سے وفا تو نبھائیں گے ہم۔ راز نہ تنہائی تھی نہ لوگوں سے ہماری کوئی شناسائی تھی، ایک الجھن سی تھی پھر بھی تیری یادوں کا عذاب منائیں گے ہم۔ تائی ماسی باجی کہاں ہے؟ کل بھی چھت پر نہیں آئی اور آج بھی۔ شیری سجاول صاحب کے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سفینہ بیگم سے مخاطب ہوا جو صحن میں چارپائی پر بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ شیری کو گھر میں داخل ہوتے دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ شیری نہ سلام نہ دعا، آتے ہی بس شروع ہو گئے۔ سفینہ بیگم کی بات پر ویسے بن گیا جیسے ان کی بات اسے سنائی نہیں دی تھی۔ نظروں کو ارد گرد گھمائے وہ ماسٹر کو تلاش کر رہا تھا۔ تمہاری ماسی باجی کو کل یونیورسٹی سے واپسی پر کافی تیز بخار تھا، ڈاکٹر سے دوائی لا کر دی تھی لیکن اسے آرام نہیں آیا، اب تمہارا تایا ڈاکٹر نگہت کے اسپتال لے کر گیا ہے۔ ہائے اللہ تائی، میری باجی کو بخار تھا اور آپ نے مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ شیری نے صدمے سے سفینہ بیگم کو دیکھ کر کہا تھا۔ اس کے انداز پر سفینہ بیگم نے اسے گھورا تھا۔ نہ تیری ماسی باجی کوئی وزیر اعظم ہے کہ میں اس کی بیماری کا اعلان کرواتی، کسی وزیر اعظم سے کم بھی نہیں ہے میری باجی۔ تائی آپ میری باجی کے پتہ نہیں کیوں اتنی خلاف ہے، مجھے تو شک ہے کہ ماسی باجی کو آپ نے کہیں سے لے کر پالا ہے۔ شیری بھی دو جواب میں بولا، تمہاری ماں کو بتاتی ہوں، یہ جو تمہاری زبان چلتی ہے نا وہی بند کروائے گی۔ سفینہ بیگم نے چاقو کو سبزی کی ٹوکری میں رکھ کر اسے گھونٹتے ہوئے کہا، رہنے دیں تائی، امی کو بتا کر کیا فائدہ ہونا ہے، وہ 2 لگائیں گی اور بعد میں پیسے دے کر چپ کروا لیں گی۔ بتانا ہے تو ابو کو بتانا، وہ تو اپنے جوتے کی مٹی ایسی مجھ پر صاف کریں گے جیسے میں کوئی جوتے صاف کرنے والی مشین ہوں۔ شیری کی بات پر سفینہ بیگم مسکرا دی۔ کیوں مارتا ہے خالد تمہیں؟ سفینہ بیگم چارپائی سے اٹھتے ہوئے اسے دیکھ کر پوچھنے لگی، تائی انہیں مجھے مارنے کے لیے نا کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے، بس ان کو یہ بتا دیں کہ شیری ان کا بیٹا ہے، بس پھر ان کا جوتا ہوتا ہے اور آپ کے معصوم شیری کا سر۔ دکھ بھرے تاثرات چہرے پر سجائے وہ سفینہ بیگم کو مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ اچھا یہ بتاؤ کھیر کھاؤ گے؟ میں نے تمہاری ماسی باجی کے لیے بنائی تھی لیکن اس نے نہیں کھائی۔ تائی رزق کو کھانے سے بھلا کون منع کر سکتا ہے، آپ کھیر لے کر آئے، میں بس 2 منٹ میں فاروق چچا کو سبزی کے پیسے دے کر آیا۔ شیری یہ بول کر سفینہ بیگم کا جواب سنے بغیر باہر کی جانب بھاگ گیا جبکہ سفینہ بیگم اسے واضح دیتی رہ گئی۔ لالا سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان مت ہوں۔ شاز نے فاز کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی تھی۔ اس وقت وہ دونوں عدالت کے باہر کھڑے تھے۔ آج پہلی سنوائی تھی آہن کی کسٹڈی کو لے کر اور اریبہ کے وکیل کے دلائل اس کے کیس کو مضبوط کر گئے تھے، جبکہ فاز غصے سے اپنے وکیل کو 4 سنا کر اب باہر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ فاز کو جواب دیتا، اریبہ کی کھنکتی آواز ان کو اپنی طرف متوجہ کر گئی۔ کہا تھا نا میں نے تمہارا سکون برباد کر دوں گی، آہن کو تم سے چھین کر تمہیں پل پل تڑپا کر ماروں گی، یاد رکھنا۔ اریبہ کی بات پر وہ جو پہلے ہی غصے سے بھرا پڑا تھا اس کی طرف بڑھا لیکن شاز نے درمیان میں ہی اسے شانوں سے تھام کر روک گیا تھا۔ پھر اریبہ کی طرف پلٹ کر اسے گھورنے لگا جو تمسخر سے مسکرا رہی تھی۔ آہن کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے جدا نہیں کر سکتی محترمہ، اور جس سکون کا تم ذکر کر رہی ہو تو یاد رکھو کہ یہ سکون تمہارا ہی سونپا ہوا ہے۔ خیر اب دفع ہو جاؤ کیونکہ تمہاری شکل دیکھ کر میں مزید لالا کو تمہارا منہ توڑنے سے روک نہیں سکوں گا۔ شاز کی بات پر اس کا چہرہ شدت توہین سے سرخ ہوا تھا۔ وہ آنکھوں پر گلاسز لگائے وہاں سے اپنی گاڑی کی جانب چلی گئی تھی۔ نفرت ہوتی ہے مجھے اس وقت سے جب مجھے اس گھٹیا عورت سے محبت ہوئی تھی۔ فاز کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ لالا یہ سب قسمت کی باتیں ہیں، بعض دفعہ محبت حاصل کر کے بھی خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں اور بعض دفعہ محبت کے بغیر بھی ہم سب کچھ پا لیتے ہیں۔ آپ کی قسمت میں ایسا لکھا تھا۔ اب چلیں آفس میں ایک ضروری میٹنگ ہے جو آپ کو ہی اٹینڈ کرنی ہے۔ شاز کی بات پر وہ سنجیدگی سے گاڑی کی جانب بڑھا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر شاز بیٹھا ڈرائیو کرتے ہوئے ایک ادھر نظر فاز پر بھی ڈال رہا تھا۔ لالا مجھ سے آپ کافی دنوں سے آفس نہیں آ رہی، کیا سب خیریت ہے؟ شاز کی بات پر اس کی پیشانی پر دوبارہ لکیریں ابھرتی ہوئی دکھائی دی تھی۔ مجھے اس لڑکی کا نام ہی نہیں سننا شاز شاہنواز خان، اس لیے خاموشی سے گاڑی چلاؤ۔ اوکے، شاز فرمانبرداری سے بولا اور دوبارہ گاڑی کی ڈرائیونگ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اماں کیا ہوا ہے؟ ملے والے کٹھے کیوں ہیں خالی چچا کے گھر؟ ماسٹر جیسے ہی سجاول صاحب کے ساتھ گھر آئی سامنے صحن پر سفینہ بیگم کو چارپائی پر دوپٹے سے سر باندھے دیکھ کر جلدی سے ان کی جانب آ کر پوچھنے لگی۔ سجاول صاحب باہر رک گئے تھے۔ سفینہ بیگم کی آنکھیں نم تھیں۔ ماسی وہ شیری
सफ़ीना बेगम अपने आंसू साफ करके इतना ही बोली थी जब मासरा को अपनी सांसें करती हुई महसूस हुई थी। अम्मा शीरी क्या? मासरा का बुखार से सबका वजूद इस वक्त सुर्ख हो चुका था। वो पूरी कुवत से चीख कर पूछने लगी थी, मासी शीरी का कुछ पता नहीं चल रहा। दोपहर को हमारे घर आया था लेकिन उसके बाद वो मालूम नहीं कहाँ चला गया है। खालिद ढूंढ ढूंढ कर हलकान हो गया है। सफ़ीना बेगम के जवाब पर वो बेतासुर आंखों से उन्हें देखने लगी। अम्मा शीरी कहाँ जा सकता है? दूसरे मोहल्ले में उसका एक दोस्त है अली, आप लोग उससे पूछते हो सकता है कि उसके घर हो। माशा बोलते हुए रो दी थी। जिस तरह के हालात का इस वक्त पाकिस्तान को सामना था, दिल में हजारों खदशे सर उठा रहे थे। मासी हौसला रखो, मिल जाएगा वो। सफ़ीना बेगम नहीं जानती थी वो तसल्ली कैसे किसे दे रही थी, खुद को या मासरा को, जो पहले ही बीमार थी। अब शीरी के गम में मजीद ने ढाल हो गई थी। अम्मा रात के 9 बज रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ होगा। इतनी देर तो वो कभी घर से बाहर नहीं रहता। मासरा बोलते हुए अपने चकराते सर को बमुश्किल थाम कर अपनी माँ को देखने लगी। अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरे ने अपनी जगह बनाई तो वो अपने हवास छोड़कर इस अंधेरे में गुम हो गई थी। मास्टर को बेहोश देखकर सफीना बेगम की चीख निकल गई, मासी! उसका चेहरा दोनों हाथों से थाम कर सफीना बेगम उस हसरत से पुकार रही थी, लेकिन वो ताकत वजूद लिए सफीना बेगम को चीखने पर मजबूर कर गई थी। क्या हुआ सजावल साहब? हमारी बहू को हॉस्पिटल में दादी मास के साथ अपना चेकअप करवाने आए थे जब उनका ध्यान सजावल और सफीना पर पड़ा। इतनी सुबह उन्हें अस्पताल देखकर वो उनकी तरफ बढ़े तो सजावल साहब ने उन्हें बताया था कि मास्टर कल रात बेहोश हो गई थी और वो उसे कल ही अस्पताल लेकर आए थे, मगर अभी तक उसे होश नहीं आया था। साहब जी मालूम नहीं, डॉक्टर्स भी कुछ नहीं बता रहे। सजावल साहब का लहजा भी नमी ही लिए हुए था, जबकि सफीना बेगम आईसीयू के सामने बेंच पर बैठी मुसलसल रो रही थी। माज शाज को कॉल करो और उसे बोलो फौरन अस्पताल आए। दादी की बात पर माज अपना सर इस बात में हिलाते हुए वहां से थोड़े फासले पर शाज को कॉल करने चला गया था। शाज जो भी यूनिवर्सिटी था और क्लास से लेक्चर लेकर निकला था, माज की कॉल देखकर मुस्कुराया था। अस्सलाम वालेकुम छोटे, खैरियत? शाज लाला को कॉल करने से यहाँ कहाँ से सूझी? वो मुस्कुराते लहजे में तंजिया बोला था, क्योंकि माज ज्यादातर पैसों या दूसरे कामों के लिए ही फाज को कॉल करता था। वालेकुम अस्सलाम लाला, अभी सिविल अस्पताल आए, इमरजेंसी है। माज की संजीदगा आवाज पर वो चौंका था। सब खैरियत है? दादी ठीक है ना? अपने जहन में उभरते हुए पहले सवाल को तशरीफ ज़दा अंदाज में जुबान पर लाया था। लाला दादी ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं कि आप अगले 10 मिनट में यहाँ पहुंचे, अर्जेंट है। माज ने बोलकर कॉल ड्रॉप कर दी, जबकि शाह जल्दी से पार्किंग की तरफ बढ़ा था। अगले 20 मिनट में वो अस्पताल में था। अस्पताल के रिसेप्शन पर ही उसे माज खड़ा नजर आया था। जल्दी से उसकी जानिब बढ़ते हुए वो मुसलसल परेशानी के हसार में था। मास क्या हुआ यार, इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया है मुझे? शाज की आवाज पर मास बिना कुछ कहे उसके आगे आईसीयू की जानिब चल पड़ा। सामने दादी के साथ व्हील चेयर पर विराजमान एक शख्स को बैठे देखकर वो संजीदगी से उसकी जानिब बढ़ा था। सफीना बेगम को अभी उसने नहीं देखा था। दादी खैरियत है सब? शाज की आवाज पर सजावल और सफीना दोनों ने उसे देखा था। सफीना बेगम की आंखों में शनासाई की रुमक उभरी थी। शाज, अंदर तुम्हारी बीवी का इलाज चल रहा है, डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे, तुम जाओ और जाकर पता करो कि हमारी बहू को क्या हुआ है। यहाँ जो डॉक्टर फैजान तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना, वही जो यहाँ की फार्मेसी डिपार्टमेंट का हेड भी है। दादी की बात पर वो बमुश्किल अपने गुस्से को काबू करके बिना कुछ कहे अपना सर इस बात में हिलाकर वहां से चला गया। साहब जी ये कौन है? सजावल के सवाल पर दादी मुस्कुराए थे। ये तुम्हारा दामाद है सजावल, शाहनवाज खान। दादी की बात पर सफीना बेगम ने हैरानगी से उन्हें देखा था, जबकि सजावल साहब अपना सर इस बात में हिलाकर आईसीयू के दरवाजे को देखने लगे थे। रात का जाने कौन सा पहर था जब उसे होश आया था। जहन अभी भी शऊर की दुनिया में नहीं आया था। वो गायब दिमागी से अस्पताल की छत को देख रही थी। इर्द गिर्द नजरें दौड़ाती तो सामने ही सोफे पर अपनी माँ को सोते देखा। एकदम से उसके जहन में कल के सारे वाकया उभरा था। आंखें एक लम्हे से पहले नम हुई थी। नकाहज़दा आवाज में उसने अपनी माँ को पुकारा था, अम्मा। सफीना बेगम जो गुनूदी में थी, मासरा की आवाज पर आंखें खोलकर उसे देखने लगी। मुस्कुराकर मासरा को देखते हुए वो आगे बढ़ी और दीवाना वार उसका चेहरा थाम कर चूमने लगी। अल्लाह का शुक्र है तुम्हें होश आया। सफीना बेगम का रद्द-ए-अमल देखकर वो बमुश्किल मुस्कुराई थी। अम्मा शीरी, कमजोर सा लहजा सफीना बेगम ने बेसाख्ता नजरें चुराई थी। वो बिल्कुल ठीक है। उनके लहजे में एतमाद की कमी महसूस करके वो जान गई थी कि उसकी माँ उसे झूठ बोल रही है। अम्मा मुझे उससे मिलना है। एक नई जिद पर सफीना बेगम ने मुस्कुराकर उसे टालना चाहा। वो ठीक है मासी, अपना जुमला दोहराते हुए कर्ब की एक लहर उनके चेहरे पर आई थी। अम्मा मुझे ऐसा लग रहा है शीरी मुझे बुला रहा है, जैसे वो किसी मुसीबत में है। मासी तुम्हें मालूम है आज अस्पताल में कौन आया था? मास्टरा का ध्यान हटाने के लिए वो बात बदल गई थी। मास्टरा ने सवालिया नजरों से उन्हें देखा था। तुम्हारा शोहर आया था, बड़ा फर्मा बरदार बच्चा है। समीना बेगम की तारीफ पर वो मुस्कुराई थी। अच्छा, लेकिन उन्हें क्यों बुलाया आपने? वो डॉक्टर्स तुम्हारी हालत के बारे में कुछ नहीं बता रहे थे, तो तुम्हारे दादा ससुर ने उसे बुलाया था यहाँ। फिर वही डॉक्टर्स ने तुम्हारी हालत का पूछकर तुम्हें यहाँ शिफ्ट करवा
کر گیا تھا۔ سفینہ بیگم رشک سے شاز کی باغ دوڑ کو یاد کر کے بول رہی تھی۔ تماشا نے آنکھیں موند لی کیونکہ وہ مزید ان کا دماد نامہ نہیں سن سکتی تھی۔ اماں مجھے ہوا کیا تھا ویسے؟ اچانک سوال پوچھنے پر سفینہ بیگم نے اسے دیکھا تھا۔ تمہارا دماغ ڈاؤن ہو گیا تھا، ایسا ہی کچھ بول رہا تھا شاز۔ سفینہ بیگم یاد کرتے ہوئے بولی۔ تماشا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اماں مجھے بھی اپنے دماد سے ملوا دیتی۔ بولتے ہوئے وہ دوبارہ آنکھیں موند گئی تھی۔ ارے تم ملی ہوئی ہو اس سے، بہت نیک بچہ ہے۔ ویسے میری بھی ملاقات نہیں ہوئی، وہ جو اس دن تمہارے کالج میں ہم سے ملا تھا نا، وہی ہے تمہارا شوہر، ماشاءاللہ سے بڑا فرمانبردار ہے۔ سفینہ بیگم بولتے ہوئے رکی تھی کیونکہ ماسٹر دوائیوں کے زیر اثر سو چکی تھی۔ ڈاکٹرز نے شاید اس کو سٹریس فری رکھنے کے لیے نیند آور ادویات دی تھیں۔ اسے گہری نیند میں دیکھ کر سفینہ بیگم مسکرا کر اس کی پیشانی پر بوسہ دے کر چند آیات پڑھیں، پھر اس کے چہرے پر پھونک مار کر دوبارہ سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی تھیں۔ یا اللہ شیری جہاں بھی ہو اس کی حفاظت کرنا۔ لبوں سے بے ساختہ شیری کے لیے دعا مانگ کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ شاہ چاچو آپ کا چہرہ بہت سیڈ لگ رہا ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر غیر معمولی خاموشی کا راج تھا۔ ماز اور شاز دا جی کی دائیں طرف جبکہ فاز اور آہن بائیں جانب بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ آہن اپنے شاز چاچو کو کل رات سے ہی خاموش دیکھ رہا تھا، اس لیے وہ اکتا کر پوچھنے لگا تھا۔ آہن کی آواز پر سب کی توجہ شاز کی جانب گئی تھی۔ چاچو کی جان میں سیڈ نہیں ہوں، شاز نے وہ مشکل مسکرا کر جواب دیا تھا۔ فاز کو اس کی مسکراہٹ کھوکھلی لگی تھی۔ تمہاری بیوی کیسی ہے اب؟ فاز کے سوال پر وہ دانت پیس کر اپنے بھائی کو دیکھنے لگا۔ چچی کو کیا ہوا ہے چاچو؟ آہن کے سوال پر وہ گڑبڑایا تھا اور پھر گھور کر فاز کو دیکھنے لگا جو مسکرا کر اپنے کافی کا کپ لبوں سے لگا لیا تھا۔ کچھ نہیں ہوا تمہاری چچی کو، بس تھوڑا سا سر درد تھا۔ مجھے ملنے جانا کہ ان سے آپ لے کر چلیں گے؟ آہن کے انداز پر داجی مسکرائے تھے جبکہ شاز نے فاز کا چہرہ دیکھا تھا جو مزے سے اب اپنے بیٹے کو اپنی چچی کے لیے فکر کرتے دیکھ رہا تھا۔ آہن آپ کا اسکول ہے نا، آج سنڈے کو جائیں گے؟ شاز نے جلدی سے اپنی بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ آہن کی کلاس کو آج چھٹی ہے کیونکہ بڑی کلاسز کا کوئی فنکشن ہے آج۔ فاز کی بات پر وہ مشکل ہی خود کو کچھ غلط بولنے سے روک سکا تھا۔ ہاں چاچو، اس لیے میں آپ کے ساتھ جا رہا ہوں آج چچی سے ملنے۔ آہن کی بات پر وہ بمشکل مسکرایا تھا۔ میری میٹنگ بھی ہے آج ایک آہن، اس لیے میٹنگ میں ہینڈل کر لوں گا، ویسے بھی فورن ڈیلیگیشنز ہیں تو میں چاہتا ہوں میں ہینڈل کروں۔ شاز نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر اسے مزید زج کیا تھا۔ چاچو اب کوئی بہانہ نہیں، ہم لوگ جا رہے ہیں بس۔ اور ماں چاچو میں آپ کے ساتھ کل اسکول سے واپسی پر جاؤں گا بدریہ چچی سے ملنے۔ آہن کی بات پر ماز جو مزے سے بریڈ پر جیم لگا کر کھا رہا تھا شوق کی کیفیت میں اسے دیکھنے لگا۔ داجی، فاز اور شاز کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ میرا ناشتہ ہو گیا، میں جا رہا ہوں کالج ڈرائیور کے ساتھ، نظریں چرا کر بولتے ہوئے وہ جلدی سے وہاں سے بھاگا تھا جبکہ آہن نے مسکرا کر فاز کو دیکھا تھا۔ ماز چاچو بلش کر رہے تھے۔ ڈیڈ اپنے باپ کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کھل کر ہنسا تھا جبکہ باقی تینوں نفوس کو جیسے سانپ سونگھ گیا تھا۔ ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھ کر وہ بے یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا یا ماز واقعی کسی لڑکی میں دلچسپی لے رہا ہے۔ دستک کی آواز پر جو مغرب کی نماز ادا کر کے بیڈ پر بیٹھی تھی دروازے سے داخل ہوتے حاتم کو دیکھ کر چونک گئی تھی۔ بھائی آپ یہاں، کوئی کام تھا کیا؟ افروزہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولی تھی۔ حاتم نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ کیا میں کسی کام سے ہی تمہارے پاس آ سکتا ہوں؟ بھائی کافی سالوں سے آپ صرف اس کمرے میں کام کے لیے ہی داخل ہوتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تنزیہ ہو گیا تھا۔ حاتم نے شرمندگی سے اسے دیکھا تھا۔ تمہارے شکوے جائز ہیں روز، میں واقعی ایک اچھا بھائی نہیں بن سکا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے اثرات دیکھ کر وہ لمبی سانس فضا میں خارج کرتے ہوئے نارمل لہجے میں بولی تھی۔ بیٹھیں بھائی اور بتائیں کیا بات کرنی ہے آپ نے مجھ سے؟ حاتم بیڈ پر بیٹھ کر خاموشی سے ارد گرد دیکھنے لگا۔ لفظوں کی تمہید جو اسے باندھی تھی اسے سوچنے لگا۔ نفیس تھوڑے دنوں کے لیے ہی آیا ہے تو ہم سب چاہتے ہیں کہ تم دونوں کی شادی ہو جائے۔ آج چچا اور چچی آئے تھے تمہاری شادی کی ڈیٹ فکس کرنے، تو پھر؟ انداز ابھی بھی نارمل تھا، جیسے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ اس بات سے حاتم نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ اس ماہ کا آخری جمعہ ڈن کر دوں، لیکن میں تمہاری رائے بھی جاننا چاہتا ہوں۔ کمال ہے بھائی، آج طبیعت ٹھیک ہے آپ کی جو آپ میرے سے رائے لینے آئے ہیں؟ خیر میں شکوہ کر کیوں رہی ہوں جب میں جانتی ہوں کہ بھابھی کے کہنے پر آپ یہاں موجود ہیں؟ روز ایسی بات؟ حاتم نے کچھ کہنا چاہا جب افروزہ نے درمیان میں اس کی بات کاٹ دی تھی۔ بھائی پلیز اب وضاحتیں مت دیں، آپ کو جو مناسب لگتا ہے وہ کر لیں۔ روز تم خوش ہو اس رشتے سے؟ حاتم نے اچانک پوچھا تو وہ استہزائیہ مسکراہٹ کو لبوں پر سجائے اسے دیکھنے لگی۔ میری خوشی کی پرواہ مت کریں آپ، بھابھی کی خوشی کی پرواہ کریں کیونکہ وہ تو آپ کی زندگی آپ کے وقت پر اختیار رکھتی ہیں۔ روز تم بہن ہو میری، تمہاری خوشی عزیز ہے مجھے۔
حاتم برا مناتے ہوئے بولا تو افروزہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی اگر اتنے سالوں بعد آپ کو اچانک سے یاد آ ہی گیا ہے کہ آپ کی ایک عدد بہن ہے اور اس کی خوشی کی پرواہ بھی کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن میرا دل اب مردہ ہو چکا ہے دنیا کے رویوں کو سہتے ہوئے، اس لیے خوشی کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہاں اتنا جانتی ہوں اگر خوشی کو ڈھونڈنا ہے تو دوسروں کو خوش رکھنا ہوگا، اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں مطمئن ہو کر کریں کیونکہ آپ کی روز آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دے گی۔ افروزہ کی آخری بات پر حاتم مسکرایا تھا اور آگے بڑھ کر اس کے دوپٹے پر جو بالوں کو کور کیے ہوئے تھا بوسہ دیا۔ گزرے وقت کو واپس نہیں لا سکتا میں روز، لیکن اب تمہیں میری ذات سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ حاتم کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ کتنے سالوں بعد وہ حاتم کا مہربان روپ دیکھ رہی تھی۔ حاتم نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور وہاں سے چلا گیا، جبکہ افروزہ نے اس کی پشت دیکھی۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے دائیں گال کی زینت بنا تھا جسے وہ جلدی سے صاف کر کے مسکرائی تھی۔ انم فاض سر کہاں ہے؟ آج کافی دنوں بعد وہ آفس آئی تھی کیونکہ اسے اپنی سیلری لینی تھی، اس مہینے کے 1 ہفتے کی۔ اب وہ چادر لیے انم کے سامنے کھڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ اس سے پہلے انم کو جواب دیتی فاض کی سنجیدہ آواز پر وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ مس انم، اگر میرے لیے کوئی بھی کال آئے تو مجھے فارورڈ مت کیجیے گا کیونکہ میری ایک اہم میٹنگ ہے آج۔ اور بولتے ہوئے اچانک رکا تھا جب اس کا دھیان سامنے کھڑی چادر میں لپٹے وجود پر گیا تھا۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کے لبوں پر دم توڑ گئے تھے۔ پیشانی پر شکنے لیے وہ اسے گھورنے لگا تھا۔ مس انم، یہ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ افروزہ کو گھورتے ہوئے وہ دھیمے لہجے پر مگر سخت لہجے میں ریسیپشن پر موجود انم سے پوچھنے لگا جو اس کے غصے کو دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ سر وہ مس انم، انہیں بولیں کہ فکر نہیں کریں، ان پر ڈورے ڈالے نہیں آئی، اپنے حق حلال کی کمائی لینے آئی ہوں۔ افروزہ بھی دیکھ فاض کو رہی تھی لیکن مخاطب وہ انم سے ہوئی تھی۔ فاض کے جبڑے غصے سے تن گئے تھے۔ مس انم، اس لڑکی کی سیلری کلیئر کریں اور اگلے 10 منٹ میں اس کی شکل یہاں سے غائب کریں۔ کیوں غائب کروں میں اپنی شکل یہاں سے؟ کوئی چوری نہیں کی میں نے، سمجھے آپ؟ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ افروزہ بے خوف ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی تھی، پتہ ہے مجھے لگتا تھا کہ تم مجھ تک آنے کے لیے میرے بیٹے کو استعمال کر رہی ہو، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ تم یہاں اپنی اداؤں سے ہی مجھے گھائل کرنے آئی ہوئی تھی۔ پر وہ کیا ہے نا کہ میں اویلیبل نہیں ہوں، سو تم اپنے یہ چیپ ڈائلاگز اور گھٹیا حرکتیں کہیں اور جا کر آزمانا۔ اس کی روح کو ایک بار پھر سے چھلنی کر کے وہ میٹنگ روم کی جانب چلا گیا تھا کیونکہ سفیر اسے میٹنگ کے لیے بلانے آ گیا تھا۔ افروزہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ واقعی ظالم انسان تھا جو اس کے کردار کے بار بار بخیے ادھیڑ کر چلا جاتا تھا۔ انم نے افسوس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا جو نم آنکھوں سے فرش کو گھور رہی تھی، لیکن پھر کچھ دیر تک یوں ہی کھڑے رہنے کے بعد اپنے آنسو صاف کر کے وہ میٹنگ روم کی جانب بڑھ گئی۔ تیز قدم اٹھاتے وہ میٹنگ روم کی جانب جا رہی تھی جبکہ انم پیچھے سے اسے آوازیں دیتی رہ گئی تھی۔ دروازے کو ایک جھٹکے سے کھول کر وہ اندر داخل ہوئی تھی جہاں سب اس کی جانب متوجہ ہو چکے تھے۔ فاض اور پروجیکٹر آن کیے دائیں ہاتھ میں ایک چھوٹی سی اسٹک پکڑے بول رہا تھا، چونک کر دروازے کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ میٹنگ روم میں موجود تمام لوگ ہی افروزہ کو دیکھ رہے تھے جو اندھیرے میں چلتے ہوئے فاض کے مقابل آئی تھی۔ فاض نے سنجیدگی سے سب پر ایک نظر ڈالی جو سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ فاض شاہنواز خان، یہ مت سمجھیں کہ آپ ہر بار میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے تو میں ہر بار چپ کر جاؤں گی۔ کیا کہا تھا آپ نے کہ گھٹیا حرکتیں کرتی ہوں میں؟ گھٹیا حرکتیں میں نہیں فاض صاحب، آپ کرتے ہیں۔ بہانے سے میرے قریب آنے کے بہانے آپ ڈھونڈتے ہیں، میں نہیں۔ میری تو شادی ہے تھوڑے دنوں میں، اس لیے میں نے یہ جاب چھوڑ دی، لیکن آپ کی فطرت کا اچھی طرح سے اندازہ ہو گیا مجھے۔ میری جگہ جس بھی لڑکی کو رکھیں گے کم از کم اسے مت اپنے غلیظ نظروں کا نشانہ بنائیے گا۔ سود سمیت وہ تمام حساب ایک ہی وار میں بے واق کر چکی تھی۔ شدت توہین سے فاض کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا جبکہ پیشانی پر ابھرتی رگیں اور تنے ہوئے جبڑے دیکھ کر افروزہ کو دل میں خوف محسوس ہوا تھا۔ تم جانتی ہو تم اس وقت کس سے بحث کر رہی ہو؟ وہ اپنے اٹھتے بال کو دباتے ہوئے بولا تھا لیکن مقابل کو پرواہ ہی کب تھی۔ ہاں جانتی ہوں، اس ملک کے ایک نہایت ہی بدتمیز اور بد تہذیب انسان سے بات کر رہی ہوں میں۔ کسی کے آفس میں بغیر اجازت کے اندر آنا اور پھر 1 کروڑوں کی چلتی ہوئی ڈیل روک کر ایک انسان پر چیخ کر گھٹیا الزام لگانا یقیناً ایک تمیزدار گھرانے کی لڑکی کا کام ہے نا؟ مقابل کو ایک لمحے میں وہ شرمندگی کے گہرے سمندر میں غرق کر چکا تھا۔ میٹنگ میں موجود تمام ممبرز ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جبکہ بیرون ملک سے آئے چند لوگ ان کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دونوں اردو میں بات کر رہے تھے اس لیے ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سفیر بھی حیرت سے اپنے سر کو تحمل کا مظاہرہ کرتے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا تو نہیں، البتہ آپ کی سوچ کے مطابق الزام لگایا ہے کیونکہ آپ بھی دوسروں پر ایسے ہی کیچڑ اچھالتے ہیں۔ افروزہ بنا شرمندہ ہوئے بولی تھی۔ مسٹر خان ہوز شی؟ ایک فارنر نے پوچھا تھا۔ اس کی آواز پر فاض نے ایک سر نظر افروزہ پر ڈالی اور پھر بمشکل مسکرا کر اسے جواب دیا، شی از مائی وائف، مس فاض شاہنواز۔ اس کے جواب پر افروزہ نے اسے گھورا تھا جبکہ سفیر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا جو معلوم نہیں اب کیا کرنے والا تھا۔ میں آپ کی بیوی نہیں ہوں اور
افروزہ بول رہی تھی جب فاز نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھی تھی. اب وہ سب کے سامنے ایسے ظاہر کر رہا تھا کہ اس کی بیوی کسی وجہ سے اسے ناراض ہے اور وہ منا رہا ہے. تمہیں تمہاری اوقات دکھاتا ہوں میں. سر لہجے میں لبوں پر مسکراہٹ سجائے وہ افروزہ کو دیکھ کر بولا اور پھر میٹنگ روم سے میں موجودہ ممبرس کی طرف متوجہ ہوا. جسٹ 5 منٹس پلیز. سفیر ہینڈل دس. فاز سب سے معذرت کرتے ہوئے آخر میں سفیر کو آنکھوں سے یہاں سب مینیج کرنے کا بول کر افروزہ کی جانب پلٹا اور خونخوار نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی بائیں کونی پکڑ کر اسے اپنے ساتھ تقریباً گھسیٹتے ہوئے لایا تھا. اپنے کیبن میں داخل ہوتے ہی اس نے پوری شدت سے اسے دھکا دیا تھا. افروزہ جو اس کی پکڑ کی سختی سے اپنے آنسوں میں مشکل روکے ہوئے تھی سب آفس والوں کے سامنے اپنے ساتھ فاز کا ایسا سلوک اسے توڑ کر رکھ گیا تھا. میٹنگ ختم ہونے کے بعد میں بتاتا ہوں تمہیں کہ میں کس قدر گھٹیا ہوں. فاز کا سر لہجہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی پھیلا گیا تھا. فاز اسے گھورتے ہوئے وہاں سے دروازہ لاک کر کے چلا گیا تھا. افروزہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب وہ سلجھی تھی. گھٹیا انسان کھولو اسے. دروازے کو زور زور سے بجا کر وہ چیختے ہوئے بول رہی تھی لیکن آفس ساؤنڈ پروف ہونے کی وجہ سے اس کی آواز باہر نہیں جا رہی تھی. اللہ پوچھے آپ کو فاز سر. یہ بول کر وہ دروازے سے ٹیک لگا کر فرش پر بیٹھتی چلی گئی تھی. چاچو ڈونٹ بی سیڈ. چچی ٹھیک ہو جائیں گی. جیسے ہی شاز آہن کو لے کر ہسپتال داخل ہوا آہن اس کا چہرہ دیکھ کر اسے تسلی دینے لگا. اللہ کرے وہ کبھی ٹھیک نہ ہو. زندگی عذاب بنا دی ہے میری. شاز بڑبڑاتے ہوئے آہن کا ہاتھ پکڑے راہداری سے ہوتے ہوئے اس کمرے کی جانب بڑھا تھا جہاں کل وہ اپنی بیوی کو شفٹ کروا کر گیا تھا. دروازے پر دستک دے کر وہ رکا تھا اور پھر چند سیکنڈ بعد وہ اندر داخل ہوا تھا. سامنے ہی بیڈ پر وہ کروٹ لیے سو رہی تھی. ماسرا کا چہرہ دوسری جانب تھا اس لیے وہ ماسرا کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا لیکن جیسے ہی اس کا دھیان اپنے دائیں جانب بیٹھی سفینہ بیگم پر گیا وہ الجھا تھا. ارے بیٹا آپ آؤ آؤ. سفینہ بیگم تو تسبیح پڑھ رہی تھی. شاز اور آہن کو دیکھ کر خوش اخلاقی سے بولی تھی السلام علیکم آنٹی کیسی ہیں آپ. شاز اپنی الجھن کو دبائے مسکرا کر بولا تھا وعلیکم السلام میں ٹھیک ہوں بیٹا آپ کیسے ہو. آنٹی میں تو ٹھیک ہوں لیکن آپ یہاں. شاز کی بات پر سفینہ بیگم مسکرائی تھی. میری بیٹی ہسپتال میں ہے تو میں یہیں ہوں گی نا. او کیا ہوا آپ کی بیٹی کو. شاز کے ذہن میں چھم سے اس دشمن جاں کا سراپا لہرایا تھا. چاچو مجھے چچی سے ملنا ہے. ہاتھ چھوڑے میرا. آہن اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دیکھ کر اسے گھوٹتے ہوئے بولا تھا. شاز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ بیڈ پر لیٹے وجود کی جانب چلا گیا. شاز ابھی بھی سفینہ بیگم کو دیکھ رہا تھا. سفینہ بیگم نے اس کی بات پر اسے ایسے دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو. تم نے ہی تو بتایا تھا کل کہ اسے کیا ہوا تھا. میں نے کب بتایا مجھے تو یاد نہیں. شاز اس وقت اتنا الجھا ہوا تھا کہ یہ تک بھول گیا کہ وہ کمرہ اسی نے بک کروایا تھا. چاچو چچی اٹھ گئیں. ماسرا کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر آہن اونچی آواز میں خوشی سے بولا تھا. شاز نے پلٹ کر دیکھا تو اس کا سانس رک گیا. دھڑکنیں جیسے تھم سی گئیں. سامنے ہی وہ دشمن جہاں بیڈ پر بیٹھی آہن کی بات پر مسکرا رہی تھی. ماسرا کو سامنے دیکھ کر اسے اپنی نظروں کا دھوکا لگا تھا. ماسرا بھی شاز کو دیکھ کر چونکی تھی. تم یہاں کیا کر رہے ہو. جیسے ہی ماسرا کی حواس بحال ہوئے وہ شاز کو گھورتے ہوئے تقریباً چیخی تھی. سفینہ بیگم نے ناسمجھی سے دونوں کو دیکھا تھا جبکہ آہن ماسرا کا بایاں ہاتھ پکڑ کر اس کا معائنہ کر رہا تھا کیونکہ اس کے ہاتھ پر ڈرپس کے نشانات تھے. شاز اس کی آواز پر جیسے ہوش کی دنیا میں آیا تھا. وہ واقعی اس کا خواب نہیں تھی. وہ سچ میں سامنے تھی. وہ شاز سوچ رہا تھا کیا جواب دے جب ماسرا کی آواز پھر سے کمرے میں گونجی تھی. اس بار اس کی آواز میں غصے کے ساتھ نفرت بھی شامل تھی. اماں یہ شخص یہاں کیا کر رہا ہے. نکالیں اسے یہاں سے. بہت گھٹیا ہے یہ. اور بس کرو ماسی کیا بول رہی ہو. بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ کس بارے میں کیا بول رہی ہو. سفینہ بیگم نے بے ساختہ سے ٹوکا تھا اور اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے سختی سے اپنی بات کہی تھی. اماں آپ نہیں جانتی یہ شخص اس دن مجھے. طبیعت کیسی ہے اب تمہاری. شاز جلدی سے آگے بڑھ کر پوچھنے لگا. ساری کڑیاں ملاتے ہوئے وہ اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ اس کی محبت ہی اس کی منگوہا کے عہدے پر فائز ہے اور یہ کڑیاں ملتے ہی وہ جیسے سرشار سا مسکرایا تھا. تم سے مخاطب نہیں ہوں میں تو منہ بند رکھو اپنا. شاز کے نرم رویے پر وہ اسے گھور کر غصے سے گرائی تھی. درد کی ایک ٹیس اٹھی تھی اس کے سر میں. بے ساختہ اس نے سر کو تھاما تھا. ماسرا کون سا طریقہ ہے یہ بات کرنے کا. شوہر ہے وہ تمہارا. عزت نہیں کر سکتی تو منہ بند ہی رکھو. سفینہ بیگم شاز کے چہرے پر ضبط کی سرخی دیکھ کر بولنی تھی. اسے سر تھامتے دیکھ کر شاز آگے بڑھا تھا. کیا زیادہ درد ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر کو بلاؤں کیا. شاز نے فکر مندی سے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا تو ماسرا نے بری طرح جھٹک دیا. چچی چاچو سے ناراض کیوں ہیں آپ. آہن نے اپنا دایاں ابرو اچکا کر ماسرا کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا. کیونکہ تمہارا چاچو ایک نمبر کے. آہن چاچو کی جان چلو گھر چلیں دادا داجی انتظار کر رہے ہوں گے. ماسرا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شاز نے آہن کو دیکھ کر محبت سے کہا تو آہن نے اسے گھورا. لیکن مجھے ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوا ہے چچی کے پاس. آپ نے جانا ہے تو چلے جائیں نا. آہن ماسرا کے گرد بازو حائل کرتے ہوئے بولا تو ماسرا مسکرا دی تھی. اس کی مسکراہٹ پر شاز جیسے اندر تک سکون محسوس کر گیا تھا. آپ چاچو کی بات مانو. بڑوں کا انتظار نہیں کرواتے مجھ سے. آپ پاپا کے ساتھ ملنے آنا. شاز کو مکمل نظر انداز کیے وہ نرمی سے آہن کو سمجھانے لگی. آہن نے مسکرا کر اسے دیکھا. آئی لائک یو چاچی. آہن بول کر چہرہ جھکا گیا تھا جبکہ اس کے چہرے پر پھیلتی سرخی دیکھ کر ماسرا بے ساختہ ہنسی تھی. چچی کی جان یو آر سو کیوٹ.
माशा ये बोलकर झुकी और उसके दोनों गालों पर बोसा देकर उसे मजीद शर्माने पर मजबूर कर गई। शाज ने हैरानगी से आहन को देखा था, जिसने माशा के बोसा देने पर खफा होने की बजाय शर्माना शुरू कर दिया था। आंटी मैं चलता हूँ, ख्याल रखिएगा अपना। शाह सफीना बेगम को देखकर बोला और फिर एक नज़र माशा को देखा, जो उससे मुकम्मल लाताल्लुक़ का इजहार करते हुए आहन से बातें कर रही थी। शाज माशा के पास गया और थोड़ा सा झुककर धीमी आवाज में बोला, ख्याल रखना अपना, जल्द मिलेंगे। भारी गंभीर आवाज मास्टरा को लड़ने पर मजबूर कर गई थी। चलो आहन। आहन का हाथ पकड़े वो कदरे पर सुकून सा एक आखिरी नजर उस पर डालकर कमरे से चला गया था। मासी क्या सोचता होगा वो तुम्हारे बारे में कि ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी। सफीना बेगम शाज के जाती मास्टरा के सर पर सवार हो गई थी। अम्मा इंसान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और अब प्लीज मुझे बहस नहीं करनी। मास्टरा ये बोलकर लेट गई और बाजू अपनी आंखों पर रखकर सफीना बेगम को खुद को घूरने पर मजबूर कर गई थी। सफीना बेगम ने इसके इस हाल पर छोड़कर बाहर चली गई थी। शाहजहान को लेकर मुस्कुराते हुए गाड़ी में बैठा तो आहन ने मशकूक नजरों से उसकी तरफ देखा था। ड्राइविंग करते हुए शाज मुसलसल मुस्कुरा रहा था, जबकि आहन फ्रंट सीट पर बैठा उसे घूर रहा था। चाचू इंसल्ट करवाकर कौन खुश होता है? आहन की आवाज पर वो सवालिया नजर से देखने लगा। किसकी इंसल्ट और कौन खुश हुआ? शाद ने नासमझी से पूछा था। चाचू चच्ची ने आपकी इतनी इंसल्ट की, आप पर शाउट किया और आप फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। चाचू की छोटी सी जान, आपकी चच्ची का दिमाग खराब है, बस और कुछ नहीं। नहीं चाचू, शी सो क्यूट, उन्होंने मुझे किस किया। शाज विंड स्क्रीन से बाहर देखते हुए शर्मा कर बोला था। आज तो खुशी उसके चेहरे पर वाज़ेह हो रही थी। चाचू मुझे आइसक्रीम खानी है। उसका हंसता चेहरा देखकर आहन ने जल्दी से फरमाइश की। मैं ऐसा कुछ नहीं खिलाने वाला आपको। लाला से मार खाने का कोई शौक नहीं है मुझे। जानते हो ना कि उस दिन तबीयत कितनी खराब हो गई थी आपकी, तो डैड ने सबको मना कर दिया था कि आपको बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खिलानी। शाज ने नरमी से समझाया था। चाचू चॉकलेट फ्लेवर खाऊंगा मैं। उसने जैसे शाज की बात को हवा में उड़ाया था। नो आहन। शाज ने उसे घूरा था। मैं डैड को बता दूंगा कि चच्ची ने आपकी इंसल्ट की और माँ चाचू को भी बताऊंगा। आहन की धमकी पर उसने एकदम ब्रेक लगाई थी। गाड़ी को रोड की एक तरफ रोककर वो आहन को देखने लगा। आप अपने चच्चू को ब्लैकमेल करोगे? शाज ने इस 3 फीट के ब्लैकमेलर को घूर कर पूछा। यस। आहन के जवाब पर वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट लबों पर रोक सका था। अच्छा आप गाड़ी में ही रहना, वो सामने आइसक्रीम पार्लर है, से आपके लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ। शाह ने सीट बेल्ट खोलते हुए आहन को नरमी से कहा और सामने का आइसक्रीम पार्लर की जानिब इशारा करके उसे समझाया था। आहन ने अपना सर इस बात में हिलाया। शाज मुस्कुराकर गाड़ी से उतरा था। आहन ने नजरें घुमाई तो गाड़ियों को देखा जो काफी तेजी से गुजरती जा रही थी। शाज ने गाड़ी रोड की एक साइड पर रोकी थी ताकि ट्रैफिक जाम ना हो जाए। आहन का ध्यान अचानक एक छोटे से कुत्ते के बच्चे की जानिब गया जो रोड क्रॉस कर रहा था। आहन मुस्कुराकर गाड़ी से बाहर आया। इस पप्पी को उठाकर जैसे ही वो अपने गाड़ी की जानिब बढ़ा, एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टकराकर आगे बढ़ गई। एक चीख बुलंद हुई थी आहन की। शाज जो आइसक्रीम लेकर रोड पर आया तो देखा काफी लोग जमा हो रहे थे। शायद कोई हादसा हो गया है। शाज खुद से बड़बड़ाया और फिर देखने के लिए आगे बढ़ा। हजूम को चीरता हुआ वो जैसे ही आगे आया, उसकी नजर रोड पर पड़े खून में लथपथ आहन पर पड़ी। आइसक्रीम उसके हाथों से छूटकर रोड पर गिर गई, जबकि शाज चीखते हुए उसके पास पहुंचा था। आहन चाचू की जान, ओपन योर आईज। शाज को ऐसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी सांसें रुक रही हैं। पता नहीं बेचारा मर गया है शायद। हाँ हिल नहीं रहा, लगता है सांसें पूरी हो गई बच्चे की। लोगों की मिली जुली आवाज़ों पर वजह से होश में आया था। जल्दी से उसको बाजू में उठाकर वो अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ा और ऐसे ही उसे गोद में लिए वो ड्राइविंग करके अस्पताल पहुंचा था। आहन को सीधा इमरजेंसी में ले जाया गया था। शाज अपने खून से रंगे हाथ देखकर रो दिया था। आहन, धीमी आवाज में बोलकर वो हाथों पर लगे आहन को देखकर बच्चों की तरह रो दिया था। आज मीटिंग रूम से जैसे ही निकला, उसका ध्यान अपने ऑफिस की तरफ गया जिसका दरवाजा बंद था। अफरोजा का ख्याल आते ही वो ऑफिस की जानिब बढ़ा था। इससे पहले कि वो ऑफिस का दरवाजा खोलता, अपना नंबर पर शाज की कॉल देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। हाँ जी, मिल लिया बीवी से, आगे बसानी है नहीं? फाज ने कॉल रिसीव करते ही नरमी से मुस्कुराते हुए पूछा था। दूसरी तरफ हनूज खामोशी थी। शाज क्या हुआ, तुम इतने चुप क्यों हो? फाज की इस खामोशी को नोट करते हुए नरमी से इस्तफसार करने लगा। जवाब में शाज की सिसकी उसे सुनाई दी थी। शाज क्या हुआ, सब ठीक है? फाज ने परेशानी से पूछा था। लाला, आई एम सॉरी, वो जानबूझ के नहीं किया, शाज रोते रोते बोला तो फाज ने गुस्से से मोबाइल को घूरा था। शाज हुआ क्या है और रो क्यों रहे हो, मुझे बताओ, कहाँ हो तुम, मैं आता हूँ। फाज धीमी मगर सख्त लहजे में बोला। लाला मैं अस्पताल हूँ। क्या अभी तक बीवी को देखकर दिल नहीं भरा जो वापस आने का नाम नहीं ले रहा? फाज ने मुस्कुराते लहजे में कहा था। लाला, आहन का एक्सीडेंट हो गया है, वो इस वक्त आईसीयू में है। शाज के लफ्जों पर उसे सातों आसमान अपने ऊपर गिरते हुए महसूस हुए थे। सांस था कि सीने में अटक कर रह गया था। मोबाइल उसके हाथों से छूटकर जमीन बोस हुआ था। सफीर जो उसके पीछे ही आ रहा था, फाज की हालत देखकर जल्दी से उसके पास पहुंचा था। आंखों में नमी और दोदेहा रंगत में घुली सुर्खी उसके जब्त को वाज़ेह कर रही थी। सर आप ठीक हैं? सफीर ने उसे दोबारा का सहारा लेते देख तशवीश से पूछा। आहन, मुझे आहन के पास जाना है अभी। वो बोला नहीं, चीखा था। सब ऑफिस वाले उसकी जानिब मुतवज्जा हुए थे। उसकी चीख पर सभी उसकी बिखरी हालत को तशवीश से देखने लगे थे। सर आहन तो स्कूल, गाड़ी निकलवाओ, मुझे अस्पताल जाना है, मेरे बेटे के पास, जल्दी करो। वो हवास बहाल होते ही सफीर की बात काट कर ऊंची आवाज में बोला और फिर बाहर की जानिब भागते हुए गया था। सफीर भी उसके पीछे भागा था। ड्राइवर की जगह सफीर ने संभाली और फास से अस्पताल
نکال کے ڈریس پوچھا۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے وہ اسپاٹ چہرہ لیے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں بنائے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کر رہا تھا۔ 20 منٹ میں وہ دونوں ایک پرائیویٹ ہسپتال میں تھے۔ ریسیپشن پر فاز نے آہن کا پوچھا تو اسے ایمرجنسی کا راستہ بتایا گیا۔ وہ بھاگنے والے انداز میں ICU کی جانب بڑھا تھا۔ راہداری میں پڑے بینچ پر شاذ سر ہاتھوں میں گرائے فرش کو گھوٹتے ہوئے مسلسل رو رہا تھا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا تو فاز کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ طرف بڑھا۔ اس سے پہلے وہ اس کے گلے لگ کر اپنا غبار نکالتا، فاز نے ایک زوردار تھپڑ اس کے بائیں گال پر رسید کیا تھا۔ شاذ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ تھپڑ کی شدت اتنی تھی کہ شاذ کو تو اپنا جبڑا ٹوٹا ہوا محسوس ہوا تھا۔ فاز کے چہرے کی طرف دیکھنے کی اس نے ہمت نہیں کی تھی کیونکہ وہ جانتا تھا وہ اپنا غصہ ایسے ہی نکالے گا۔ اگر حفاظت نہیں کر سکتے تھے تو اس کو ساتھ کیوں لے گئے؟ شاذ کو کالر سے پکڑے وہ غصے سے سرخ آنکھیں کیے اونچی آواز میں براتے ہوئے بولا تھا۔ شاذ نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے سرخ چہرے پر تحریر کرب اور دکھ اسے شرمندگی کے سمندر میں غرق کر گیا تھا۔ لالا I'm sorry میری گرل، دفعہ ہو جو میری نظروں کے سامنے سے ورنہ جان سے مار دوں گا تمہیں۔ فاز نے اسے دور دھکیلا تھا۔ شاذ تڑپ کر اس کے قریب آیا تھا۔ پلیز لالا، میں آپ کو اور آہن کو اس حال میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ شاذ کی بات پر وہ سرخ آنکھیں اس پر گاڑتے ہوئے سفیر کے مخاطب ہوا۔ سفیر، مجھے یہ شخص اس ہسپتال کے ارد گرد نظر نہ آئے ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ یہ بول کر فاز رخ موڑ گیا تھا جبکہ شاذ نے روتے ہوئے فاز کی پشت کو دیکھا تھا۔ لالا، سفیر نکالو اسے یہاں سے۔ شاذ کی پکار پر فاز پلٹے بغیر سفیر سے مخاطب ہوا۔ سفیر نے تکلیف سے دونوں بھائیوں کو دیکھا تھا، شاذ کا رونا اور فاز کا جنون آہن کے لیے۔ وہ بے بس تھا، دونوں ہی اپنی جگہ صحیح تھے لیکن وقت اور حالات شاید ان کے حق میں نہیں تھے۔ سر پلیز چلیں یہاں سے۔ سفیر کی آواز پر شاذ نے اسے دیکھا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گا یہاں سے، بچوں کی طرح ضدی انداز میں بولتے ہوئے وہ وہیں بینچ پر بیٹھ گیا۔ شاذ، شاہنواز خان، اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو زندگی بھر کے لیے آہن کی شکل دیکھنے کو ترس جاؤ گے۔ اس کی دھمکی پر شاذ نے فاز کو تڑپ کر دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کا بھائی یہ کر گزرے گا۔ فاز کی پشت پر ایک نظر ڈال کر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں سے چلا گیا تھا جبکہ فاز ضبط کے کڑے مراحل سے گزرتے ہوئے ICU کی جلتی لائٹ کو دیکھ رہا تھا۔ سفیر نے دکھ سے اس کی حالت کو دیکھا۔ فاز دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا اور بنا پلکے جھپکائے ICU کے دروازے کو دیکھنے لگا جہاں اس کی زندگی، اس کا سب کچھ اندر تھا۔ گھٹن تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ٹیکنو ڈھیلی کر کے وہ آنکھیں مونڈ کر اپنے آنسوؤں پر باندھ رہ گیا تھا۔ دل میں بے ساختہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہا تھا جبکہ لبوں پر صرف خاموشی تھی۔ آنکھوں کو مسلتے ہوئے وہ اٹھا تھا، خود کو ایک اندھیری جگہ پر پایا تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ اس دن وہ سجاوٹ صاحب کے گھر سے نکلا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اس کو ایک گاڑی میں ڈالا تھا۔ اس سے پہلے وہ چیختا، کسی نے اس کے منہ پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج 2 دن بعد وہ ہوش میں آیا تھا۔ اندھیرے میں اٹھ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو کچھ دکھائی نہیں دیا۔ اچانک سے کمرے کی لائٹ آن ہوئی تھی۔ شیری نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، قدموں کی آواز پر ہاتھ نیچے کر کے سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھا۔ چچا آپ، اور مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ شیری نے اپنے چھوٹے سے ناک پھلا کر سامنے کھڑی شخصیت سے پوچھا تھا لیکن جیسے ہی اس کا دھیان کمرے کی طرف گیا وہ شاکڈ رہ گیا۔ وہاں اس کے علاوہ کافی سارے بچے تھے جن کو رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ وہ غصے سے سامنے کھڑے شخص کو گھورنے لگا۔ آپ نے مجھے اغوا کیا ہے؟ سامنے کھڑا شخص مسکرایا تھا۔ ہاں بالکل، کافی سمجھدار ہو ویسے۔ میں اپنی امی اور ابو کو بتاؤں گا آپ نے مجھے اغوا کیا ہے۔ سامنے کھڑے شخص نے شیری کی بات پر کہکا لگایا تھا۔ تم یہاں سے اب کبھی نہیں جا سکو گے۔ اس کی بات پر شیری خوفزدہ ہوا تھا جبکہ وہ شخص مکروب کہکا لگا کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ شیری نے نم آنکھوں سے وہاں موجود بچوں کو دیکھا تھا۔ اس شخص کو وہ کافی دنوں سے اپنے محلے میں ریڑھی پر پکوڑے وغیرہ لگاتے دیکھ رہا تھا۔ ایک دو دفعہ تو اس نے اس کے پکوڑے کھائے بھی تھے۔ اس شخص نے 2 ہفتوں بعد ایک پلان کے تحت شیری اور دوسرے محلے کے بچوں کو اغوا کیا تھا۔ ایک بہت بڑا نیٹ ورک تھا جو بچوں کو اغوا کر کے ان کے کڈنیز نکال کر بیرون ملک بیچتا تھا اور بدقسمتی سے شیری اس نیٹ ورک کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ چند گھنٹوں کے انتظار کے بعد ایک ڈاکٹر ICU سے باہر آیا تھا۔ فاز جلدی سے ان کی جانب بڑھا تھا۔ ڈاکٹر، میرا بیٹا کیسا ہے اب؟ فاز کے انداز میں بے چینی اور تڑپ ڈاکٹر نے واضح محسوس کی تھی۔ دیکھیے مسٹر، آپ کے بیٹے کا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ گاڑی نے اس کے برین پر ہٹ کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے دماغ کا پچھلا حصہ کافی ڈیمیج ہوا ہے۔ دائیں کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ ہم نے اس کی سرجری کی ہے برین کی، لیکن میں آپ کو جھوٹی امید نہیں دلاؤں گا۔ آپ کے بیٹے کی حالت ابھی بھی خطرے میں ہے۔ جب تک اسے ہوش نہیں آ جاتا ہم اس کی حالت کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اگر اسے اگلے 48 گھنٹوں تک ہوش نہیں آیا تو وہ کوما میں بھی جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں ساری بات بتائی تو فاز کو لگا جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہیں۔ دھڑکنیں اس کے ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ لڑکھڑایا تھا۔ یہ خیال اس کی جان نکال رہا تھا کہ اس کا بیٹا زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ سفیر نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دیا تھا۔ سنبھالیں خود کو مسٹر اور دعا کریں کیونکہ دعا سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے آپ کے بیٹے کو۔
ڈاکٹر فاز کا کندھا تھپتھپا کر چلا گیا تھا، جبکہ فاز وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ بہت ضبط کرتے ہوئے بھی ایک آنسو اس کے دائیں گال سے ہوتے ہوئے زمین پر گرا تھا۔ سفیر کی آنکھیں بھی فاز کی حالت میں نم ہوئی تھیں۔ اس کا جب جواب دے گیا تو وہ باہر چلا گیا اور کچھ سوچ کر داجی کو کال کرنے لگا۔ اس وقت فاز کو کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ شاز کی شکل وہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن داجی تھے جو فاز کو سنبھال سکتے تھے۔ سفیر نے داجی کو کال اور انہیں بنا کچھ بتائے ہسپتال آنے کا کہا۔ داجی نے بہت پوچھا تھا، لیکن سفیر چونکہ ان کا پرانا ورکر تھا، اس لیے وہ سفیر کی بات پر ہسپتال آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ ہسپتال کے گارڈن میں ہی داجی کا سامنا سفیر سے ہوا تھا۔ سفیر، کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ داجی پریشانی سے پوچھنے لگے۔ سر، وہ فاز سر کو آپ کی ضرورت ہے، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں۔ سفیر نظر چراتے ہوئے بولا اور بنا داجی کی سنے وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ داجی بھی پریشانی سے اس کے پیچھے گئے تھے۔ راہداری میں فرش پر بیٹھے فاز کو دیکھ کر داجی جلدی سے اس کی جانب بڑھے تھے۔ فاز میری جان، کیا ہوا ہے اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ داجی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پوچھا تھا۔ فاز نے خالی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ داجی کو اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کر خوف محسوس ہوا تھا۔ داجی، میرا آہن ICU کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کرب سے بولا تھا۔ داجی نے شوق کیفیت میں اسے دیکھا تھا۔ فاز، کیا ہوا ہے ہمارے آہن کو؟ داجی نے اسے جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ فاز نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر ان کے سینے پر سر ٹکا کر بچوں کی طرح اونچی آواز میں رو دیا تھا۔ سفیر کے آنسو بھی اس کی حالت پر زاروں کو تار نکل آئے تھے۔ روتے ہوئے اس نے ہچکیوں میں ساری بات داجی کی گوش گزار کر دی تھی۔ داجی نے نم آنکھوں سے فاز کو خود میں بھیجا تھا اور آہن کے لیے دعا مانگی تھی۔ داجی، وہ ٹھیک ہو جائے گا نا؟ فاز کی حالت اس وقت داجی کو بالکل ایک دیوانے کی طرح لگ رہی تھی، جس سے اس کی زندگی دور جا رہی تھی، اور وہ روتے ہوئے امید سے پوچھ رہا تھا۔ داجی نے اسے زور سے خود میں بھیجا تھا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گا فاز، خدا سے اچھے کی امید رکھو۔ فاز نے کو تسلی دیتے ہوئے وہ خود بھی رو دیے۔ سب کی سانسیں اس وجود کے ساتھ جڑی تھی جو اس وقت ہوش و خرد سے بیگانہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا۔ شاز بکھری حالت میں گھر واپس آیا تھا۔ ماس جو کالج سے آ کر لاؤنج میں بیٹھا میچ دیکھ رہا تھا، شاز کو دیکھ کر ٹھٹکا تھا۔ اس کی شرٹ پر جا بجا خون کے نشانات دیکھ کر وہ جلدی سے اس کی جانب آیا تھا۔ لالا، کیا ہوا ہے آپ کو اور یہ خون؟ ماس اس کے سامنے کھڑے ہو کر فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ شاز نے خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ لالا، کچھ پوچھ رہا ہوں میں، کیا ہوا ہے آپ کو؟ ماس کے پوچھنے کی دیر تھی کہ شاز رکے ہوئے آنسو پھر سے امڑ آئے تھے۔ ماس، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ بس بے دھیانی میں بس اس کے لیے آئس کریم لینے گیا تھا۔ وہ خون میں بے ربط جملے بولتے ہوئے اس وقت وہ ماس کو دماغی طور پر کافی ڈسٹرب لگ رہا تھا۔ لالا، کیا بول رہے ہیں آپ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اچھا، آپ بیٹھیں ادھر۔ ماز اسے بازو سے پکڑ کر صوفے کی جانب لایا اور اسے بٹھا کر وہ حرات کو آواز دینے لگا۔ خان لالا کے لیے پانی لاؤ۔ حرات کو آواز دے کر اب وہ شاز کو دیکھنے لگا جو اپنا سر ہاتھوں میں گرائے شرابی کیفیت میں گرا ہوا تھا۔ لالا، کیا ہوا ہے؟ ماز کی آواز پر شاز نے سر اٹھایا تھا۔ ماز، وہ آہن کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور وہ ہسپتال میں ہے۔ شاز کی بات پر اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی سماعت چھن گئی ہو۔ اس کا رنگ متغیر ہوا تھا۔ لاؤنج میں ایک سکوت چھا گیا تھا جسے کانچ کے ٹوٹنے کی آواز نے توڑا تھا۔ حرات جو اس کے لیے پانی لا رہا تھا، شاز کی آواز سن کر اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا تھا۔ لالا، آہن ٹھیک ہے نا؟ ماس کو اپنی آواز کسی کھائی میں سے آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ 5 سال پہلے اسی طرح تو انہوں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا اور اب آہن کی حالت دیکھ کر وہ تڑپ اٹھے تھے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے ماس، اس کی کنڈیشن بہت بری ہے۔ شاز کی بات پر ماس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ لالا، مجھے بھی ہسپتال جانا ہے، پلیز آپ چلیں میرے ساتھ۔ شاز نے نظریں چرائی تھیں۔ تم ڈرائیور کے ساتھ چلے جاؤ۔ شاز یہ بول کر وہاں سے اٹھا اور جلدی سے اپنے کمرے کی جانب چلا گیا تھا۔ ماس بنا تاخیر کے باہر کی جانب بھاگا تھا اور ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکل گیا۔ افروزہ نے دروازے پر کئی بار دستک دی تھی، لیکن جواب ندارد۔ تھک ہار کر اس نے دستک دینا چھوڑ دیا تھا۔ بھوک سے نڈال ہوتے ہوئے وہ آہستہ آہستہ غنودگی میں جا رہی تھی۔ آفس کے صوفے پر بیٹھے وہ بمشکل ہی اپنی آنکھیں کھولے ہوئے تھی۔ اس سے پہلے وہ بے ہوش ہوتی، اچانک سے دروازہ کھلا تھا۔ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ غصے سے اسے گھورنے لگی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں بند کرنے کی؟ فاز کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ فاز کے گریبان کی اوپری 2 بٹن کھلے تھے، بال پیشانی پر بکھرے، ہیزل گرین آنکھیں سرخی لیے، جبکہ شرٹ کے کف کونے سے نیچے تک فولڈ تھے۔ وہ اس کی حالت کو دیکھے بغیر اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ فاز، جسے آن کی حالت میں کوئی سدھار نظر نہیں آ رہا تھا، فاز بہت رو رہا تھا جب داجی نے اسے دعا کرنے کو کہا۔ وہ مسجد میں نماز پڑھ کر جیسے ہی وہاں سے نکلنے لگا، افروزہ کا خیال اس کے ذہن میں آیا تو وہ ہسپتال جانے کی بجائے آفس آ گیا تھا۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور ہر طرف ہو کا عالم تھا جب وہ وہاں آیا تھا۔ آفس کا دروازہ کھلتے ہی اس کا دھیان صوفے پر بیٹھی افروزہ پر گیا تھا۔ ایک دم سے وہ شرمندگی کے گہرے سمندر میں خود کو غوطہ زن ہوتے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ چلو تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ اس کی بات کو مکمل نظر انداز کیے وہ نرمی سے بولا تھا، اور اس دوران اس نے افروزہ کے چہرے کو دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ کیوں، شوق پورا ہو گیا؟ مجھے سزا دینے کا یہ کوئی کسر رہتی ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے اس کے مقابل آئی تھی۔ فاز نے ایک نظر اسے دیکھا جس کے رخساروں پر آنسو جم گئے تھے، جبکہ آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ نڈھال سا چہرہ لیے وہ فاز کو لب بھیجنے پر مجبور کر گئی تھی۔ اگر گھر جانا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پڑی رہو یہاں، مجھے پرواہ نہیں۔ افروزہ نے لب بھیج کر فاز کو دیکھا تھا۔ فاز خاموشی سے آفس سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر دروازہ کھول کر اس کے بیٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔
افروزہ نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ بند کر کے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ سارا راستہ خاموشی کی نظر ہوا تھا۔ جب وہ گاڑی سے اترنے لگی تو فاز کو سیٹ بیلٹ اتارتے دیکھا۔ وہ یقیناً اس کے ساتھ جانے کا ارادہ کر رہا تھا۔ افروزہ سر جھٹک کر باہر نکلی تھی۔ فاز بھی گاڑی کو لاک کر کے اس کے پیچھے پیچھے گلی میں آ رہا تھا۔ افروزہ ایک دم سے رکی تھی۔ آپ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہیں؟ افروزہ دھیمی آواز مگر سخت لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ جو غلطی کی ہے اسے سدھارنے، نرمی سے جواب دے کر اس نے افروزہ کی گھڑی کی بیل بجائی تھی۔ افروزہ خود کو آنے والی وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ 10 منٹ کے بعد حاتم نے دروازہ کھولا تھا۔ سامنے فاز کو ناسمجھی سے دیکھا، لیکن جیسے اس کا دھیان افروزہ پر گیا، غصے کی ایک تیز لہر اس کے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ لب بھیج کر افروزہ کو گھورنے لگا جو اب سر جھکائے کسی بھی جرم کے بغیر مجرم بنی کھڑی تھی۔ راستے نہیں دیں گے حاتم صاحب؟ فاز کی سنجیدہ آواز پر وہ انہیں راستہ دے کر دروازہ بند کرتے ہوئے ان کے پیچھے آیا۔ کہاں تھی تم؟ افروزہ کا بازو سختی سے دبوچے ہوئے حاتم نے اس سے سرخ نظروں سے گھورا تھا۔ فاز نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر آہستہ سے اس کا بازو حاتم کی گرفت سے نکالا تھا۔ میرے ہوتے ہوئے آپ افروزہ کے ساتھ سختی نہیں کر سکتے۔ فاز کی آواز پر حاتم نے اسے گھورا تھا۔ کیوں نہیں کر سکتا اس کے ساتھ سختی جو اس گھر کی عزت ملیا میٹ کر چکی ہے؟ کیسے ملیا میٹ کی وضاحت کرنا پسند کریں گے؟ فاز نے سپاٹ لہجے سے چہرے سے حاتم سے پوچھا تھا جو اس کے پیچھے کھڑی افروزہ کو گھور رہا تھا۔ ارے ملکہ عالیہ گھر آ گئی؟ اس سے پہلے حاتم کچھ بولتا شہرین کی آواز پر تینوں نفوذ اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ بھابی میں چپ کرو بے حیا لڑکی، جانتی تھی نہ کہ آج نفیس کے گھر والے ڈیٹ فکس کرنے آ رہے ہیں، پھر بھی چلی گئی اپنے عاشق کے پاس اس کا دل لبھانے۔ اور بھابی خدا کا خوف کریں، کیا بول رہی ہیں آپ؟ شہرین کی زہر اگلتی زبان کو فروزہ کے نم لہجے نے ٹوکا تھا۔ وہ چیخی تھی اپنے کردار کی وضاحت دیتے ہوئے۔ چیخنے سے سچائی بدل نہیں جائے گی۔ یہی ہے نا تمہارا عاشق جسے کے ساتھ اپنی رات رنگین؟ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ فاز نے افروزہ کو روتے دیکھا تو بے ساختہ شہرین کو دھارتے ہوئے ٹوک گیا۔ اس کی دھار پر شہرین لرز سی اٹھ گئی تھی جبکہ حاتم نے ناگواری سے فاز کو دیکھا تھا۔ کیسی عورت ہو تم؟ ایک لڑکی گھر سے باہر ہے تو مطلب یہی نہیں ہے کہ وہ اپنی کسی عاشق کے ساتھ ہے؟ اس کی کوئی مجبوری بھی رہ سکتی ہے۔ میں مزید بحث نہیں کروں گا کیونکہ جس کی سوچ ہی گھٹیا ہے اسے توقع کیا کی جا سکتی ہے۔ فاز کی سرد آواز پر شہرین نے غصے سے افروزہ کو گھورا تھا۔ تم بول کیوں نہیں رہی کہ ایسا کچھ نہیں ہے؟ بتاؤ انہیں کہ ان کی سوچ کتنی گھٹیا ہے۔ فاز کا رخ اب افروزہ کی جانب تھا۔ افروزہ سر جھکائے رونے میں مصروف تھی۔ چیختا وہی ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ شہرین کی زبان ایک بار پھر سے زہر اگلنے لگی تھی۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے تمہاری سوچ پر۔ خیر مجھے تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن حاتم پر افسوس بھری نظر ڈالتے ہوئے وہ افروزہ کو دیکھنے لگا جو رو رو کر نڈھال ہو رہی تھی۔ لیکن اب بیوی کی آنکھوں میں آنسو میں تم لوگوں کی وجہ سے برداشت نہیں کروں گا۔ فاز کی بات پر لاؤنج میں موجود تینوں نفوس پر سکتہ چھا گیا تھا۔ افروزہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو لمحوں میں اس کا کردار اس کے گھر والوں کے سامنے مشکوک کر گیا تھا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا افروزہ؟ حاتم نے پیشانی پر شکنے لیے اس سے سخت انداز میں پوچھا تھا۔ افروزہ فاز خان نام ہے اس کا، اور اپنی اونچی آواز میں میری بیوی سے بات کرنے کی کوشش بھی مت کرنا ورنہ زبان نکال کر ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ فاز کی مسلسل غلط بیانی پر افروزہ جیسے شوق میں چلی گئی تھی جبکہ شہرین اور حاتم نے نفرت سے افروزہ کو دیکھا تھا۔ میں اپنی بیوی کی بے عزتی کروانے نہیں یہاں لایا، وہ بس تم لوگوں سے آخری بار ملنا چاہتی تھی اس لیے میں لے کر آ گیا، لیکن وہ کیا ہے نا کہ تم لوگ اس لائق ہی نہیں ہو کہ میری بیوی تم لوگوں سے مخاطب بھی ہو۔ فاز کی بات پر افروزہ آگے آئی تھی۔ آپ کیوں ایسا؟ شش، میرے ہوتے ہوئے کوئی بھی تم پر انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ چلو میرے ساتھ اب۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر وہ اسے مزید بولنے سے روک گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سکوت تھا، چہرہ بے تاثر تھا۔ وہ کچھ بھی سمجھ نہیں رہی تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آئندہ میری بیوی سے 100 فٹ دور رہنا ورنہ انجام کی ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ یہ بول کر فاز نے افروزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ حاتم نے غصے سے اس کی پشت کو گھورا تھا جبکہ شہرین دوبارہ سے افروزہ کے خلاف زہر اگلنا شروع ہو چکی تھی۔ جو نیکسٹ ہے وہ انشاءاللہ پارٹ 4 میں۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔